تو خیر اللہ گلا انہوں نے بڑا پسینوں پسینوں ہو جاتے تھے. اور ایک دن پھر شو آگے اسٹیج پہ تو میں سامنے جا کے بیٹھ گیا. چھوٹی سی گیدرنگ تھی 400-500 لوگ. تو کہتے ہیں ہاں ابرار کا کانفیڈنٹ بڑا اچھا تھا. ہمیشہ ہی اچھا ہوتا ہے. نہیں دینا. یعنی خان صاحب نے این آر او نہیں دینا, اپوزیشن پاوے منہ نال بوٹے کٹ لے. کسی بھی مخاطب ہو جو نا میر ٹاکیز اور واجد خان خبردار کسی نے آج کے بعد میر ٹاکیز دیکھا مطلب کیا ضرورت ہے, فضول سا پروگرام ہوتا ہے اور بیچ میں یہ ان کو بلا لے. یعنی میری وجہ تو فضول ہوا تو مزید یہ کیا مذاق کر رہا ہوں. اس طرح کا ٹیمپو آیا ہے, وہ بالکل آیا, آپ فردوس کا آیا تو بالکل ٹھیک آیا. بالکل ہے جی. یہ شکر ہے سنگر نے آرٹسٹ ہوندے تے سانتے اگے نہیں سی آندے. اچھا اے دسو کہ جڑا مشرف صاحب دا این آر او سی ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸੀਬਤ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸੀਬਤ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਨ ਆਰ ਓ ਦੀ ਪਈ ਹੈ. ਤੇ ਐਨ ਆਰ ਓ ਕਿਹੜਾ ਆਸਾਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਅਕਸੀਰੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਐਨ ਆਰ ਓ? میں سمجھنا ہوں کہ ڈیٹیل سے جاننے کی بجائے میں سمجھنا ہوں کہ ایک خان صاحب نے دینا کوئی نہیں ہے نا, انہوں کی جڑی عادت ہے نا نہیں دینا دا فٹ ڈاؤن. اور دوجے بھی اپنی پوری کوئی پاویں سارے مل جان. جی جڑا بندہ اتھوں تک کہہ دے کہ مجھے مار دو میں مر جاؤں گا, میں نہ نہیں دوں گا, ٹھیک ہے, کرسی لے لو, وہ سب کچھ اتنا دلیر آدمی ہے, وہ ہی ڈزنٹ کیئر اباؤٹ ہز سیٹ اور اس نے نہیں دینا. اور میں سمجھتا ہوں کوئی ایک, ہم کہتے تھے نا کوئی ایک لیڈر آئے گا پاکستان کا جو وہ ٹھیک کرے گا, مجھے لگتا ہے یہ ہے وہ بندہ. اور انشاءاللہ عزیز اگر آج ہم نے کمپرومائز کر لیا نا امیر صاحب, جی, دین دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. پھر مجھے باقی سب کو معاف کرے نا یار, جن لوگوں نے چھوٹی چھوٹی چوریاں کیا کیوں ان کو جیلوں میں رکھا ہوا, بالکل ٹھیک, معاف کریں ان کو, پھر ان کا حق بنتا ہے, پھر سارے دروازے کھول دیں جیلوں کے, نکال دیں ان کو سب کو باہر. ان کا کوئی ان کے اوپر اتنی تکلیفیں ان کو دینے کی ضرورت. یعنی خان صاحب نے این آر او نہیں دینا, اپوزیشن پاوے منہ نال بوٹے کٹ لے. اچھا یہ بتائیں کہ این آر او جو رولا پہنا ہے جی, تے اپوزیشن کہندی ہے کہ این آر او تو وزیر اعظم یا عمران خان دے نہیں سکتے, تو ٹیکنیکلی یعنی یہ جو سزا معاف ہے آئینی طور پر, یہ تو صدر کرتے ہیں نا, تو وزیر اعظم صاحب کر سکتے ہیں. اس بات کا جواب وہ اعتراض ٹھیک ہے یا کوئی آئینی صورتحال ہوتی ہے کہ وزیر اعظم این آر او دے سکتے ہیں؟ کیونکہ مشرف صاحب نے دیا تھا تو وہ صدر تھے اور وزیر اعظم کے پاس تو شاید یہ اختیار نہیں ہوتا, تو پھر اتنی زور سے کیوں خان صاحب کہتے ہیں کہ این آر او نہیں دوں گا؟ صدر انہوں نے اپنا. ہاں یہ بھی بات ان کی درست ہے. وہ ذرا آئینی پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو صدر جو ہے ظاہر ہے کہ ایک ہماری ریاست کے ہیڈ ہیں جی, اور اسٹیٹ ہیں, یہ گورنمنٹ وزیر اعظم جو ہیں وہ ایگزیکٹو ہیڈ ہوتے ہیں. تو لیکن ظاہر ہے وہ جب ہم بات کرتے ہیں تو مجموعی طور پر ہماری وہی پارٹی ہے, وہی سوچ ٹریول کرتی ہے, اور اس طرح کے کاموں میں پھر بیک ڈور ڈپلومیسیز بھی انوالو ہو جاتی ہیں, اور الٹیمیٹلی ایسے لوگ جو ہیں اس کا پھر فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اگر اوور اینڈ اوور یہ کام چلنا ہے آگے تو پھر جیسے میں نے پہلے کہا سارے قیدیوں کو رہا کر دیں, پھر ان کو تو نہ دینا چاہیے صرف. اچھا ابرار بھائی, یہ سارے اج کل پی ڈی ایم جلسے چ رولا پا رہے ہیں کہ خان صاحب چاہتے ہیں صدارتی نظام, یہ کوئی صداقت ہے گی, وہ چاہتے ہیں صدارتی نظام آ جائے؟ دیکھیں خان صاحب کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے, مجھے نہیں پتا وہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں. جو اگر آپ ڈیموکریٹک اس کی بات کریں نا, پریزیڈینشیل ڈیموکریسی کی, جی, تو وہ ایک بڑا زبردست نظام ہے. تاہم ان کی ایک دفعہ میرے سے بات ہو رہی تھی تو خان صاحب کے جو تحفظات تھے اس حوالے سے, تو انہوں نے یہ کہا کہ چھوٹے صوبے ابرار ان کی نمائندگی کا تھوڑا بہت ایشو, اور وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ جس سے مجھے یہ بڑا اچھا بھی لگا کہ انہیں چھوٹے صوبوں کا بھی بڑا فکر ہے کہ جو ہے ان کی. تو پریزیڈینشیل نظام میں وہ دور ہٹتے ہیں اور ان کا گلا بنتا ہے, یہ تھوڑا سا. اچھا یہ فرمائیں کہ مشرف صاحب کے ساتھ آپ کا ایک بڑا, وہ مجھے پتہ ہے کہ ایک فرینڈلی ایک رہا سلسلہ, تو وہ شبنم مجید کے گانے پہ اور استاد حامد علی خان صاحب کے گانے پہ انہوں نے گایا بھی, ساتھ بھی دیا, تھوڑا اٹھ کے بھنگڑا شنگڑا بھی ڈالا. تو تہاڈے گانے تے ہوندے ہی بڑے مزیدار نے, تو انہوں نے کبھی ساتھ دیتا؟ بہت ہی زیادہ انہوں نے انجوائے کیا. اور کس طرح سے فرمائش کرتے ذرا ان کے ٹیمپو میں؟
نہیں وہ تو خیر اللہ گلا انہوں نے بڑا پسینوں پسینوں ہو جاتے تھے. اور ایک دن پھر شو آگے اسٹیج پہ تو میں سامنے جا کے بیٹھ گیا, چھوٹی سی گیدرنگ تھی 400-500 لوگ, تو کہتے ہیں ہاں ابرار کا کانفیڈنٹ بڑا اچھا تھا. ہمیشہ ہی اچھا ہوتا ہے. ابھی تو اس نے آج وہ بیجا سائیکل دے والا گانا نہیں سنایا. کہتے ہیں وہ اس گانے میں بڑا ویژن ہے, اس میں یہ کہتا ہے IMF تو قرضہ لے کے سارے ملک پھیلاواں گا, ورلڈ بینک دا آگے سے بھول گیا, آگے کیا برات. میں کہا سر وہ ورلڈ بینک دا ترلا پا گئے. ترلا کیا ہوتا ہے؟ میں کہا سر منت کر. ہاں تو منت کر کے کیا کرو گے؟ میں کہا سر وہ لڑکی کو شاپنگ کراؤں گا. ہاں بڑا ویژن ہے. اچھا تھے گانے تے بھی کدی اس طرح بس نچدے نچدے اور سر تے موبائل رکھ لین؟ نہیں اچھا نہیں اور لیکن بڑے ایلیگنٹ طریقے سے جی ان کے جو اسٹیپ تھے نا ہوتے تھے وہ بڑے ہی لگتا تھا کہ ایک مطلب ایک زبردست آدمی انجوائے کر رہا ہے. ہم سب کا حق ہونا چاہیے اس میں. ہمیں کوئی مجھے تو ایک دفعہ آپ نے یہ بھی بتایا کہ آپ کو جب ایک آپ نے اپنی والدہ کو ایک قسم دی تھی کہ میں جو ہے وہ شادی بیاہ کے فنکشن پہ نہیں کروں گا, اور وہ میں پچھلے گواہ بھی ہوں ان کے کیریئر میں کبھی انہوں نے وہ جو اپنی والدہ سے وعدہ کیا وہ. تو مشرف صاحب جو ہے وہ ان کو گلوریفائی بھی کرتے تھے. وہ بات بھی میں چاہوں گا ذرا شیئر کر دیں کیسے. نہیں وہ بھی ہم آف دا ریکارڈ بیٹھ کے کر رہے تھے تو اس کا بے شمار ان کے ساتھ باتیں ہوتی رہتی تھی. تو ایک ہماری میوچل ہمارے فرینڈ تھے, بلکہ بغیر اعجاز شاہ صاحب کے بیٹے کی شادی تھی یا بیٹی کی شادی تھی, تو اس میں کہنے لگے ہاں ابرار آئی ہوپ یو آر ناٹ سنگنگ ٹو نائٹ. میں کہا نہیں سر نہیں میں نہیں. ہاں تو اچھی بات ہے, آئی نو بیکاز ہی پرامسڈ ہز مدر ناٹ ٹو سنگ آن ویڈنگس وچ از اپریشیبل. میں نے کہا ٹھیک. بلکہ اگر آپ ان کی آواز میں سننا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ میں چونکہ میں PMTI کا حصہ بھی تھا, پرویز مشرف ٹرسٹ انسٹیٹیوٹ, تو ہم پریزیڈنٹ ہاؤس میں ملاقاتیں بھی کیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ جب ہم لمبی میٹنگ ہوتی تھی اس کے بعد کافی لوگ تھے اس میں, نادرا پنجوانی تھیں, اسٹیٹ بینک کے گورنر تھے, 111 بریگیڈ کمانڈر باجوہ صاحب تھے, مسز مشرف تھی, میں تھا, بلکہ رزاق داؤد بھی تھے. تو یہ 6-7 لوگ تھے تو ہم لوگ بیٹھ کے میٹنگ کرتے تھے. تو ایک دن میٹنگ کے بعد کہنے لگے ابرار کوئی نیا گانا نہیں سنا بنایا؟ میں نے کہا سر بنایا نا, اسلام آباد میں بنوائی ہے فیکس میں. تو وہاں پہ ان کی وزٹ کر رہی تھی, کوئی گوری کو باہر سے بیٹھی ہوئی تھی, تو سب نے بڑا انجوائے کیا. تو کہتے ہیں ٹینا آئی وش یو کوڈ انڈرسٹینڈ دس لینگویج. وہ کہتی ہے نو آئی تھنک اٹ واز سم تھنگ اباؤٹ ٹیکس. It was not just about tax. He has given the entire policy to the lovers. اس نے بڑا انجوائے کیا. اور ساتھ ہی کہنے لگے کہ ایک دفعہ ہم بھی اسی طرح سے گا رہے تھے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ٹرانسلیٹ دا سانگس. تو ہم ایک زمانے میں گانا گا رہے تھے, تو وہاں پہ کچھ دوست ہمیں گورے وزٹ کر رہے تھے. تو گانا تھا کہ نہ چھڑا سکو گے دامن. تو کہنے لگے کہ وہ کہتا ہے کہ واٹ ڈز اٹ مین. تو کہتا پھر میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا, نہ چھڑا سکو گے دامن. میں نے کہا بھائی آئی ول ناٹ لیٹ یو اسنیچ دا فرنٹ پارٹ آف مائی شرٹ. اچھا یہ جو ہے میر ٹاکیز دیکھنے والوں کو اور واجد خان آفیشیل دیکھنے والوں کو کہ یہ دیکھیے کہ ابرار بھائی کا یہ پوٹینشیل بڑا زبردست ہے. اور آخر ایسی فرمائش کریں گے جی کہ پٹھی جڑا ہے نا ہٹ ٹیمپو, اور ان کے دوست بھی ہیں, دوست ہیں ان کے. تسی ذرا کوئی وہ سنائیے ذرا بھٹی صاحب کی کوئی بات, اتنی باتیں سنائیے ذرا ان کا ٹیمپو. اچھا بھٹی صاحب کو بھی میں نے بھٹی صاحب کو یار تو میرا ہر جگہ جا کر ذکر کرنا پڑا. میں کہا بھٹی تجھے پتا نہیں ہے وہ صدر صاحب تیرا پوچھ رہے تھے, ہاں ابرار وہ کیا حال ہے آپ کے دوست کا بھٹی کا. میں کہا تیرا صدر پوچھ رہے سے تیرا ٹینشن نہیں ہے. میں نے کہا انجوائے کیا کرو ان چیزوں کو. سر دوسرا پٹی بھی سنے تسی اپنا جنرل مشرف صاحب نے ملایا ارشاد پٹی صاحب. ارشاد پٹی میرا بڑا اچھا دوست ہے. بالکل بالکل. ان کے بارے میں ان کا کیا تھا, اس طرح سے کرتے تھے مشرف صاحب؟ ٹھیک تھا میں بھٹی کے ساتھ بھی, اور بلکہ ہم لوگ کافی عرصہ ہم نے ساتھ گزارا. اور ایک اچھی بات اس میں یہ ہے ارشاد بھٹی کی, جو آپ لوگ بھی کاپی کر سکتے ہیں, کہ اگر اس کو میں نے تسبیح دی ہے تو اس نے وہ چھوڑی نہیں. اور صرف میں نے نہیں, پھر اس نے اور لوگوں سے بھی لی. سو اس کی سکسیس کی ایک بڑی وجہ جو ہے نا وہ تسبیح پھیر کے اس نے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم سکسیس کے لیے اگر محنت کریں نا, چاہے اللہ کے سے دعا مانگے تو وہ ملتی ضرور. بے شک. سارے یہ پہلے نا ماجد تم تو چھوٹے ہو گئے اس وقت. جی جی. پہلے ہمارے یہاں بٹی برادران بڑے مقبول تھے جی. اور اس ادھر یش راج
اور چوپڑا پھر ادھر بھٹی نیسن بھٹی صاحب اور کیفی صاحب جی ہوں بھی دو بھٹی ہو دلدار پرویز بھٹی کی کو آپ سر بول رہے ہیں. نہیں سوری دلدار پرویز بھٹی صاحب. یہ بالکل یہ تو وہ ہو گیا نا 3 پتوں والی کیا ہوتی ہے فلاش ہو گئی. تین نہیں نیسن بھٹی دلدار پرویز بھٹی اور اپنے چھوٹے بھٹی صاحب. تو چلے دور میں بھٹی زندہ ہے. آپ دیکھیں نا دلہ بھٹی مطلب ایک فریڈم فائٹر بھی, اور یہ وہ سارا بھٹی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ میرے سسرال بھٹی. میں کو کس طرح جا کے میں اپنا جوڑا ہے اپنے آپ میں کی کریڈٹ لے رہا میں پٹیاں دا سارا میرے سسرال بھی پٹی. اچھا ابرار بھائی تسی بھی مخاطب ہو جاؤ نا میر ٹاکیز اور واجد خان اسپیشل. خبردار کسی نے آج کے بعد میر ٹاکیز دیکھا مطلب کیا ضرورت ہے, فضول سا پروگرام ہوتا ہے اور بیچ میں یہ ان کو بلا دے یعنی میری وجہ تو فضول ہوا تو مزید میرا مطلب ہے مذاق کر رہا ہوں. سلامت رہے.